ایک وقت پہ مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے ایڈ کروں گا بگٹی کو. تو آج جو رو رہے ہو نا, یہ اس پوائنٹ تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایس ایچ او کی مارا. بھائی ایس ایچ او کو چھوڑ دے, اپنے بختربند گاڑیاں تو کچے کے ڈاکوؤں سے لائے. پہلے ہمارا اپنا سر تو اونچا کریں. وہاں سے 12 سے 12 13 پولیس کو قتل کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ چلو بلوچستان کو تو چھوڑ دو, وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر. اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا. 2 منٹ میں مطلب السلام علیکم. ویڈیو دیکھیں. اس نے محسن نقوی کی چٹی اتار کے رکھ دی. ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں. بلوچستان کے اس ایشو پہ مذمت کرنے سے پہلے تو میں اس ہاؤس کے اس حالات میں مذمت کرتا ہوں کہ یا تو آگے والے سیٹس پہ ہی بات ہوتی ہے, اور یا جب اس طرح کے سیریس ایشوز آتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو موجود نہیں ہوتے. جناب چیئرمین صاحب ذرا توجہ کریں, اور اس میں ہمیں ان کی توجہ بھی میرے خیال سے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ایشو بلوچستان کا ہے اور بلوچستان ان کے اصول میں یا ان کے قبضے میں ہے نہیں. بلوچستان پچھلے جب سے پاکستان بنائے یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہاں کے تمام تر فیصلے کوئی اور کرتے ہیں. بلوچستان میں ایسے ایک دن میں 200 لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ایک بم بلاسٹ میں ہزارہ برادری کے. اس پہ کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ جو حالات ہم بتا رہے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے, ہم کس سے پوچھیں؟ ہمیں تو وہی ذمہ دار لوگوں کو بلانا چاہیے جو اس وقت بلوچستان پہ قابض ہے اور وہ چلا رہے ہیں. ہم نے پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے, تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو. ہمیں تو وہاں کے اداروں کو بلانا چاہیے کہ آپ کور کمانڈر صاحب ذرا یہاں پہ آ جائیں ہمارے پاس سینٹ میں, ہمیں تفصیل بتائیں یہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے کیوں نکل رہا ہے. ہم نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی کہ وہاں پہ ہمارے سرکاری لوگ صرف پیسے وصول کر رہے ہیں. ہر ایک پوسٹ کا ایک پیسہ وصول ہو رہا ہے. کسی کو سیکیورٹی کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے سر. اور یہ آج دوبارہ یہ بات دہرائی گئی ہے. ایک وقت پہ مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے ایڈ کروں گا بگٹی کو. تو آج جو رو رہے ہو نا, یہ اس پوائنٹ تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایس ایچ او کی مارا. بھائی ایس ایچ او کو چھوڑ دے, اپنے بختربند گاڑیاں تو کچے کے ڈاکوؤں سے لائے. پہلے ہمارا اپنا سر تو اونچا کریں. وہاں سے 12 سے 12 13 پولیس کو قتل کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ چلو بلوچستان کو تو چھوڑ دو, وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر. اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا. اگر آپ آج بھی توہین کر رہے ہیں ان لاشوں کی جو 26 اگست کو شہید ہوئے, یہ 2-4 دن سے جو یہ چل رہا ہے اجلاس, یہ اس کی توہین ہے. اس لیے توہین ہے کہ آپ ان لوگوں کو بول رہے ہو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ نے اگر بلوچستان کو بلی صاحب نے کہا نا کہ اعتبار, نواب نوروز خان کو پہاڑ سے قرآن شریف پہ اتارا, اس کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے کو پھانسی دی گئی, تو آپ پہ اعتبار کریں. قرآن کے اوپر کیا چیز رہتی ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کریں؟ یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق ہمیں معلوم ہے, فرق یہ ہے کہ جو پاکستان کو نہیں مانتا بندوق اٹھائیے وہ دہشت گرد. ہم یہ نہیں چاہتے سر. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو دہشت گرد بنایا کس نے, وہ کیوں پہاڑ پہ گیا. یہ بلوچوں نے تو پاکستان کو تسلیم کیا تھا, وہ تو پاکستان کا حصہ بن گئے. آج وہ کیوں پہاڑ پہ بیٹھے ہیں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار آدمی جب تک آپ نہیں نکالو گے, جب تک کس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں بیٹھے اور کون سا وہ کام ہوا ہے, تب تک آپ کا بلوچستان تو کیا ہے, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ہمارے وزراء آتے, آج جو وزراء یہاں بیٹھے ہیں وہ کس طریقے سے آئے؟ وہ پہلے وزیر بنے, بعد میں سینیٹر بنے. اب ان کو ہمیں سننا پڑے گا. یہ بہت غلط روایات ہے جناب چیئرمین صاحب. ہمیں سن کے پھر جواب دیں. بالکل اعظم نذیر صاحب جو ہے ہمارے محترم ہے, ہمارے سینیٹر ہے, ہمارے بھائی ہیں, لیکن جو منسٹری جس کے پاس ہے وہ ہمیں کم سے کم وہ جواب دے. بلوچستان کے اندر صرف یہ ایشوز نہیں ہے سر. میں نے کہا یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے سر کہ اتنی پریشانی ان کو ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس میں. میں نے جو کل کی میٹنگ کے یہ بتا رہے ہیں کہ تمام پارٹیاں آئی ہیں, تو تمام پارٹیوں کی باتیں تو یہ سر سامنے رکھے کہ کس کس پارٹی نے آپ کو کیا کہا ہے. اس میں سے زیادہ تر پارٹیاں
جو جمہوری نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کرتے ہیں، ان سب نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ حالات کس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ان کو نشاندہی کی جائے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، وہ 2 منٹ میں بات کر کے چلے گئے اور بڑے مطمئن تھے۔ تو اس طرح تو سر یہ بلوچستان کے ساتھ ابھی نہیں، یہ 70 سال سے ہو رہا ہے سر، 70 سال سے ہو رہا ہے۔ وہاں کے سی ایم کے پاس ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایکسین لگا نہیں سکتا وہ، اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ خوش ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کس پارٹی کی گورنمنٹ، کچھ نہیں، بلوچستان میں آج تک کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے سر، وہاں پہ بہت بڑے لوگوں کی گورنمنٹ ہے، اور انہی لوگوں کو میں یہاں بلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تسلسل سے میرے سارے دوستوں کے کہ وہ آئے، آئی جی ایف سی آئے، کور کمانڈر صاحب آئے، یہاں پہ ہمیں طرح بتائیں بلوچستان کے بارے میں۔ اگر اس طرح آپ چلائیں گے یا تو ایف سی کو وڈرا کریں، چھوڑ دے، بس یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ پارٹیز چلا رہے، تو پھر پارٹی کو چھوڑ، پھر ایف سی کی ضرورت وہاں نہیں پڑتی۔ یہ میں نے پچھلے اپنی کمیٹی انٹیریئر میں بھی بولا ہے سر کہ آپ یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے بلوچستان جب جاتے ہیں نا سر، 5-6 بجے کے بعد سر آپ کا کوئی سرکاری افسر موجود نہیں ہوتا راستے پہ، چیتا شوز پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے وائٹ کلر کے، قمیض شلوار میں، اب یہ نشاندہی پر یہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ یہ کون ہے، سادہ وردی میں پتہ نہیں انہوں نے کس کو لگایا ہوا ہے ڈیوٹی پہ۔ 5 بجے کے بعد پھر یہ پورا راستہ بلوچستان تک حوالہ کیا جاتا ہے ان کو، پھر صبح 6۔ اس بلوچ بھائی نے کہا کہ تم تو کہتے ہو ایک بلوچستان ایک ایسے چکی مار ہے، تم اپنی پہلے جاؤ کچے کے لوگوں سے، کچے کے جو ڈاکو ہیں ان سے اپنی بختر بند گاڑیاں پولیس کی، پنجاب کی، جاؤ ان سے تو کم از کم لے کے آؤ۔ تمہارے منہ پہ وہ بھی تماشا ہے کہ تمہاری گاڑیاں اس ٹائم بھی کچے کے ڈاکیوں کے پاس ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں آزادی سے، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا، ہم تو پورے بلوچستان کو ایک ایس ایچ او سے جان چھڑوا لیں گے۔ میرے بھائی آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ پہ تو کوئی اعتماد بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے 2 بلوچوں کو ان کو قرآن کا حلف دے کر آپ نے ان کو نیچے اتارا، اور دونوں کو پھر آپ نے ان کو پھانسی دے دی۔ آپ پہ اعتبار کون کرے؟ آپ تو جھوٹے قسم کے لوگ ہو، آپ مکار لوگ ہو۔ اور 6 بجے کے بعد وہاں پہ فوج نہیں ہوتی، جہاں پر ناکے لگے ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ آ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹیکس لیتے ہیں، پتہ لیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی جو کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے یہ جو جیلی حکومت بنی ہوئی ہے، ہم نے اس سے کچھ بھی مذاکرات نہیں کرنے۔ جس کے پاس اس چیز کی طاقت ہے، جو یہ بندے مسنگ کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور انہی سے ہی مذاکرات کریں گے، ان کے ساتھ ہماری بات ہوگی، ان سے ہم اپنے بندے ملیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کریں گے۔ ہم نہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، نہ یہ جو نقوی آیا ہوا اس کے ساتھ، یہ تو ہے چٹی دلال، یہ کہتا ہے بلوچستان ایک ایسے چکی مار ہے۔ تو کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ BLA کے کچھ لوگوں نے ایک ایس ایچ او کو ویگو ڈالے سے اتار کر اغوا کر لیا تھا۔ ناظرین یہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی۔ تو یہاں تو ایس ایچ او کی یہ پوزیشن ہے، یہ کہتے ہیں پورے بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو ناظرین نقوی کو ایسا دھویا کہ نقوی پارلیمنٹ اپنا سینٹ کا جو ہاؤس تھا وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، اتنی کتے والی کی ناظرین۔ اور یہ فارم 47 والی جتنی بھی حکومت ہے، جہاں بھی جاتی ہے